رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ۔ آج یوم عاشورہ ہے، تو عاشورہ سے متعلق چند گفتگو چند باتیں لے کر آپ حضرات کے روبرو ہوا ہوں، چونکہ اس سے متعلق بہت سے سوالات بھی آتے رہتے، تو میں نے سوچا کچھ ضروری باتیں آپ حضرات سے کر لی جائیں تاکہ آپ حضرات پر بھی واضح ہو سکے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یوم عاشورہ میں ہمیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، یہ سوالات بہت زیادہ گردش کرتے ہیں۔ تو کیا نہیں کرنا ہے، میرے خیال سے بیشتر لوگ جانتے ہیں کہ ہمیں کیا نہیں کرنا ہے۔ وہ خرافات جو آج کل امام حسین کی طرف منسوب کر کے رائج کر دیے گئے ہیں، نعوذ باللہ، ایک تو وہ خرافات ہیں، دوسرے رواج بھی امام علی مقام اور شہدائے کربلا کی طرف منسوب ہو کر پائے، جیسے تعزیہ ہے، امام باڑہ ہے، ان جگہوں پہ نظر ہے، وغیرہ وغیرہ جتنے خرافات ہو رہے ہیں، یہ سب کے سب ہمیں نہیں کرنے، ان چیزوں سے پرہیز کرنی ہے۔ اور رہا مسئلہ یہ کہ ہمیں کرنا کیا ہے، تو ہمیں وہ سارے کام کرنے ہیں جن کا شمار عبادتوں میں ہوتا ہے۔ نفلی روزہ جو کہ ہم لوگ رکھتے ہی ہیں، نفلی روزے ہیں، نفلی نمازیں ہیں، اوراد و وظائف ہیں، قرآن کریم کی تلاوت ہے، درود پاک کی کثرت ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں کرنی ہیں۔ ان چیزوں کا التزام کرنا چاہیے۔ آج کے دن اگر چاہیں تو آپ سبیل وغیرہ لگائیں، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کریں۔ خدمت خلق اسلام میں بہت بڑی عبادت شمار کی جاتی ہے، خدمت خلق ہم کریں، لوگوں کی ضرورتیں پوری کریں، یہ ساری چیزیں آج کرنے کی۔ کچھ مخصوص اوراد و وظائف بھی ہیں آج کے دن کی طرف منسوب، وہ مخصوص اوراد و وظائف بھی پڑھیں۔ اچھا، انہی مخصوص اوراد و وظائف میں ایک دعا ہے جسے دعائے عاشورہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ابھی تو آج کل سوشل میڈیا میں بڑی تیزی سے یہ دعا گردش کر رہی ہے۔ یہ دعا بھی مجرب بتائی جاتی ہے، بہت سے یا بعض وظیفے کی کتابوں میں اس دعا کا ذکر ملتا ہے، اور اس دعا کا انتساب یعنی یہ دعا منسوب حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کی جاتی ہے۔ لیکن وہیں ایک بات اور بتا دوں میں تنبیہاً کہ اس دعا کے بارے میں جو یہ بات کہی جاتی ہے کہ نہیں، جس نے یہ دعا پڑھ لی اس کا بیمہ ہو جاتا ہے، اس کی گارنٹی ہو جاتی ہے، وہ پورے سال نہیں مرے گا، اگر مرنا ہو تو اتفاقاً وہ دعا نہیں پڑھے گا، اس اعتقاد سے اس دعا کو ہرگز نہ پڑھے۔ اس میں بہت سی خرابی اور بہت سی خامیاں پیدا ہو جائیں گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنا بڑا یقین ہونے کے لیے اس دعا کا سندن کم از کم صحابہ کرام تک تو پہنچنا بہت ضروری ہے۔ صحابہ کرام سے کم از کم ویسی دعا مروی ہو، تب کہیں جا کر اس طرح کا، اور وہ بھی سند مضبوط ہو، پھر کہیں جا کر اس طرح کا اعتقاد شاید بن پائے گا۔ جبکہ اس دعا کا عالم یہ ہے کہ جن کتابوں میں بھی، جن وظیفے کی کتابوں میں بھی یہ دعا لکھی ہوئی ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ یہ دعا حضرت امام زین العابدین کی طرف منسوب ہے۔ لفظ منسوب تب استعمال ہوتا ہے جب اس کتاب میں دعا لکھنے یا نقل کرنے والے کو خود اس بات کا یقین نہ ہو کہ واقعی انہی سے منقول ہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اسی لیے تو میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ دعا پڑھیں، ضرور پڑھیں اس دعا کو، دعائے عاشورہ کو، لیکن یہ اعتقاد ہرگز نہ جمائیں کہ نہیں، اگر ہم یہ دعا پڑھتے ہیں تو دعا پڑھنے سے ہم مریں گے ہی نہیں۔ بالکل نہیں، خدا نخواستہ اگر ایسا ہوا کہ اس دعا کی سند نہیں ثابت ہوئی امام زین العابدین سے، یا پھر دعا کی سند تو ثابت ہے لیکن وہ چیز جو کہی جا رہی ہے موت نہ ہونے سے متعلق، اس کی سند امام زین العابدین سے ثابت نہیں ہے، اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے، اور دعا پڑھنے والا مر گیا، اس کا انتقال ہو گیا، تو دوسرے لوگوں کے اعتقاد میں کس قدر کمزوری پیدا ہوگی، غور فرمائیں۔ اسی لیے جس چیز کا یقین قطعی نہ ہو، اس چیز کے بارے میں اتنی بڑی بات تو کم از کم نہیں کہنی چاہیے۔ لوگوں کے اندر جو وہ جگہ جہاں پر یقین کرنا چاہیے، وہاں پہ بھی ان کا یقین کمزور ہو جائے گا۔ وہ فضائل جو یقینی ہیں وہاں پر بھی وہ یقین نہیں کر پائیں گے پھر۔ لہٰذا اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ یوم عاشورہ کی جو دعا ہے، دعا میں ماشاءاللہ الفاظ بہت اچھے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے، ثنا ہے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پہ درود و سلام ہے، اپنے لیے پڑھنے والے کے حق میں بھی دعا ہے۔ تو یہ دعا تو اچھی ہے، دعا بالکل پڑھیں، دعا پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ اعتقاد نہ جمائیں کہ میں نے پڑھ لیا تو میں مروں گا ہی نہیں۔
بہت سی خرابیاں پیدا ہو جائیں گی، یہ اعتقاد جمالی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس دن یعنی یوم عاشورہ، آج کا دن جو ہے، یوم عاشورہ سے متعلق ایک بات عوام میں بڑی مشہور ہے کہ یوم عاشورہ کو اچھا پکانا چاہیے، اچھا کھانا چاہیے، اور اہل و عیال کو، دوست و احباب کو دعوت کر کے اچھا کھلانا بھی چاہیے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس تعلق سے بھی کچھ وضاحت کر دوں کہ یہ جو مشہور ہے یہ کوئی بے سند بات نہیں ہے، بلکہ یہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، اور یہ حدیث بھی ایسی ہے جس کی بہت سی سندیں ہیں، جو بہت سی سندوں سے مروی ہے۔ خود صحابہ کرام میں حضرت جابر، حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضوان اللہ علیہ مجمعین سے یہ حدیث مروی۔ امام بیہقی نے شعب الایمان میں پہلے اول الذکر 4 صحابہ سے یعنی حضرت جابر سے، حضرت ابو سعید خدری سے، حضرت ابو ہریرہ سے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت کی ہے۔ بیہقی میں ان 4 سندوں سے یہ حدیث مروی ہے، 4 صحابہ کرام سے۔ بیہقی کے علاوہ معجم الکبیر میں امام طبرانی نے اور امام سخاوی نے المقاصد الحسنہ میں بھی اس حدیث کی تخریج کی۔ ان کے علاوہ بھی بہت سے علماء نے اس حدیث کی تخریج کی ہے۔ اس اعتبار سے، اتنی سندوں کے اعتبار سے واقعی یہ حدیث مضبوط ہے، لہٰذا اس حدیث پر عمل کیا جائے، اور عمل حدیث آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے کے ارادے سے کریں تو اس کا ثواب بھی ملے گا، اور اس کی جو فضیلت وارد رہی ہوئی ہے وہ اس فضیلت کے بھی ہم مستحق ہوں گے۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث کے الفاظ سماعت کریں۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من وسع علی عیالہ یوم عاشورہ وسع اللہ علیہ فی سائر سنتہ، جس نے عاشورہ کے دن یعنی 10ویں محرم کو اپنے اہل و عیال پر رزق کو وسیع کر دیا، یعنی عام دنوں میں جو کھلاتا تھا اس سے اچھا کھانے کا انتظام کیا، یا عام دنوں میں اگر کسی چیز میں کفایت شعاری سے کام لیتا تھا یا بخل سے کام لیتا تھا تو اس دن اس نے دل کھول کر خرچہ کیا، لیکن جائز طریقے سے جائز چیزوں میں خرچہ کیا، تو آقا فرماتے ہیں کہ اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اس پر پورے سال رزق کو وسیع فرما دے گا۔ الفاظ ہیں وسع اللہ علیہ فی سائر سنتہ، اللہ تعالیٰ اس پر پورے سال رزق کو وسیع فرما دے گا، کشادہ فرما۔ تو یہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یوم عاشورہ سے متعلق کہ جب آدمی یوم عاشورہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کے محبوب کے فرمان پر عمل کرنے کے ارادے سے اپنے گھر والوں کو اچھا کھلائے پلائے تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں ایک تو اسے ثواب دے گا، حدیث پہ عمل کرنے کا ثواب ملے گا، اور دوسری چیز ساتھ ہی اسے اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے گا، اس کے رزق میں بڑھوتری کر دی جائے گی۔ المقاصد الحسنہ کے جو الفاظ ہیں اسی حدیث کے وہ یہ ہیں، من وسع علی عیالہ فی یوم عاشورہ وسع اللہ علیہ سنۃ کلہ۔ الفاظ میں کچھ تبدیلی ہے، مفہوم بھی نہیں وہی ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جس نے عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر رزق کو کشادہ کیا، اللہ تعالیٰ پورے سال اس پر رزق کو کشادہ فرما دے گا۔ تو یہ حدیث ہے، لہٰذا اس حدیث پر عمل کے ارادے سے آپ حضرات ضرور عاشورہ کے دن اچھا بنائیں، اچھا کھائیں، اپنے اہل و عیال کو کھلائیں، دوستو۔ اب ایک سوال یہ بھی ہے کہ چونکہ عاشورہ کا دن ہی 10ویں محرم ہے، یعنی جس دن کربلا کا عظیم سانحہ درپیش ہوا تھا، حادثہ ہوا تھا، تو کیا اس دن اچھا بنانا اور کھانا درست ہے؟ جیسا کہ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ عاشورہ کا دن واقع کربلا سے بھی پہلے تھا، ایسا نہیں ہے کہ واقع کربلا ہونے کے بعد 10ویں محرم کا نام عاشورہ پڑا، بلکہ عاشورہ یہ تو تب سے ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا۔ حضور کی ایک حدیث کا مفہوم ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ حضرت آدم کو عاشورہ کے دن پیدا کیا گیا۔ تو عاشورہ بہت پہلے سے ہے، ایسا نہیں ہے کہ محرم کی وجہ سے یہ عاشورہ بن گیا، یہ عاشورہ پہلے سے ہے۔ اب رہا مسئلہ محرم کا، تو کوئی بھی مسلمان نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس خوشی میں اچھا بنا کر نہیں کھائے گا کہ امام علی مقام، آپ کے احبا، آپ کے دوست و احباب، آپ کے اہل خانہ مظلومانہ طور پر شہید کر دیے گئے۔ اگر ایسا کوئی سوچے گا تو میرے خیال سے وہ مسلمان ہی نہیں ہوگا، ایسی سوچ کسی مسلمان میں پیدا نہیں ہوگی، بلکہ جو بھی کرے گا وہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرنے کے لیے کرے۔ یہ فرض یا واجب نہیں ہے، کریں تو بہتر ہے، اور یہ فضیلت ہمیں ملے گی جو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رزق کو کشادہ فرمائے گا۔ اس کے علاوہ بہت سے وظیفوں کی کتابوں میں ایک بات اور ملتی ہے، بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ عاشورہ کے دن آب زمزم
دنیا کے ہر پانی میں مل جاتا ہے، یعنی وہ تالاب کا پانی ہو، نہر کا پانی ہو، دریا کا پانی ہو، اس کے علاوہ ٹیوب ویل کا پانی ہو، موٹر کا پانی، جتنے اقسام کے پانی ہیں ان تمام پانیوں میں آب زمزم مل جاتا ہے، لہٰذا اس دن غسل کرنا چاہیے، اس سے پورے سال امراض سے شفا یابی ہوگی۔ تو واقعی اگر ایسا ہے تو ہمیں کرنا چاہیے، اور غسل تو یوں بھی ہم عام دنوں میں کرتے ہیں، تو اس نیت سے کریں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر اتنا بڑا کرم اس دن فرماتا ہے تو ضرور ہم بھی اس کرم کے مستحق بنیں، لہٰذا اس دن ہمیں غسل کرنا چاہیے، ہم اوراد و وظائف کریں، نماز پڑھیں، تلاوتیں کریں اور دیگر اوراد و وظائف میں مصروف رہیں، اور اچھا کھانا بنائیں تو بہتر یہ ہے کہ اس کھانے کا ثواب پہلے شہدائے کربلا کو نظر کر دیں، پھر اپنے اہل و عیال کے ساتھ کھائیں، دوست و احباب کو کھلائیں، اگر غریب، مسکین، یتیم اگر آپ کے پڑوس میں، آپ کی بستی میں، آپ کے محلے میں ہے تو ان کا بھی خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔